عملی نسخہ عرض کر دوں، قرآن مجید کے ان سوروں میں سے جن کا خاص تعلق سرکار ولایت مآب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ یوں تو پورے قرآن کا رشتہ سرکار ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ سے والناس تک، اور آپ کی سینکڑوں بار ہزاروں بار کی سنی ہوئی روایت ہے، خود اسی سفر میں نے پڑھی ہوگی، ہر ذاکر تقریباً اشارہ کرتا ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے بائے بسم اللہ میں، نقطۂ بائے بسم اللہ وہ ہے جو باب مدینۃ العلم ہے۔ تو یہ رشتے تو معلوم ہیں آپ کو، پورے قرآن کا رشتہ مولا کائنات سے، لیکن بعض سورے خاص خصوصیت رکھتے ہیں، اور وہ سورے جو خاص خصوصیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک سورہ نبأ ہے۔ تو جو عملی نسخہ میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ممکن ہو سورہ نبأ پڑھنے میں 3 منٹ لگتے ہیں، ممکن ہو جہاں تک آواز جا رہی، اگر اپنی زندگیوں میں صلاح و فلاح و نجاح حاصل کرنا ہے، اگر توسل کرنا ہے قرآن سے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، اگر قرآن سے اور مولا کائنات امیر المومنین سے توسل کرنا ہے تو بہت سے طریقے ہیں توسل کے، لیکن ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ روزانہ نماز صبح کے بعد 1 مرتبہ سورہ نبأ کی تلاوت فرمائیں اور آقا کو ہدیہ کر دیں۔ فرق ہے دونوں میں، بخشنا الگ ہے، ہدیہ کرنا الگ ہے۔ بخشنے کی غلطی نہ کیجیے گا ورنہ آپ بخشے نہیں جائیں گے، ہدیہ کیجیے گا، اپنی حیثیت سمجھ کے لفظیں استعمال کیا کیجیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آلہ۔ جزاکم اللہ۔ تو یہ تو ایک روحانی یا نورانی یا قرآنی یا ولائی یہ ایک تحفہ ہوا آج جو جاتے ہوئے میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ یہ تحفہ بہت گراں قدر ہے، دیکھنے میں بہت مختصر لگ رہا ہے، بہت گراں قدر ہے، بہت نفیس ہے یہ تحفہ۔ سورہ نبأ کی تلاوت کریں روزانہ اور اس کے واسطے سے مولا کائنات سے توسل کریں، اور اس توسل کے ساتھ آپ رب سے جو چاہیں طلب کریں، انشاءاللہ زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ یہ تو ایک پہلو، یہ کس لحاظ سے کہا، اور یہ جو شخص روزانہ تلاوت سورہ نبأ کرے، حدیث میں وارد ہے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے حدیث میں کہ روز آخرت وہ زیر پرچم امیر المومنین محشور ہوگا۔ اب آپ روزانہ تلاوت کریں گے تو چند دنوں میں تو سورہ ویسے ہی زبانی یاد ہو جائے گا، سامنے مصحف ہو یا نہ ہو، کتاب ہو یا نہ ہو، آپ پڑھ سکتے ہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کہیں بھی ہو، 3 منٹ میں تلاوت ہو جاتی ہے، مگر اس کی تلاوت عظمت رکھتی ہے، اور اس سے بڑی کیا عظمت ہوگی؟ آخر آخرت میں کس کے زیر پرچم رہنا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا میں لوگ جتنے چاہیں پرچم بنا لیں، روز محشر ایک ہی علم ہوگا، روز محشر ایک ہی علم ہوگا، اور وہ علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ کی سنت بدلتی نہیں، رسول کی سنت بدلتی نہیں، جس کے ہاتھ میں رسول دنیا میں علم دیتے تھے اسی کے ہاتھ میں آخرت میں دیں گے۔ آپ کے ملک کے بہت مشہور شاعر ہیں جناب افتخار عارف صاحب، پروردگار انہیں صحت و سلامتی سے رکھے، ان کا یہ شعر بھی مشہور ہے، مجھے پسند ہے، تو میں 1-2 مرتبہ پہلے بھی ممبر پہ پڑھ چکا ہوں، جو انہوں نے فرمایا ہے کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے۔ اب یہ تو انہوں نے فرمایا، شعراء کے اپنے اسالیب ہوتے ہیں، شاعری میں کبھی کبھی کنایا اچھا لگتا ہے، بلکہ زیادہ تر کنائے بلیغ ہوتے ہیں، لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا، جب انہوں نے میرے سامنے پڑھا تو میں نے خود ان سے کہا، میں نے کہا بلا وجہ آپ تقیہ کر رہے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں؟ صاف کیوں نہیں کہتے علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر؟
علم نبی نے علی کو دیا تھا خیبر میں وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے، اور جب یہ علم ہے تو پھر روز محشر بھی اسی علم کے نیچے محشور ہونے کی تمنا ہونی چاہیے، آرزو ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار روز محشر روز آخرت ہمیں زیر سایہ علم علی محشور کرنا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔